کیونکہ جنت میں نہ چاند ہے اور نہ سورج ہے، وہاں خالی روشنی ہے، نور ہے. کیونکہ چاند اور سورج جو ہے وہ یہاں ایام اور سال کے تعین کے لیے، اور ہمارے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان سے پیدا ہوتی ہے، سورج کی روشنی سے، سورج کی تمازت سے، گرمی سے، باقی چیزوں سے. جنت میں تو نہیں ہے نا. جنت میں بغیر بوئے کے خود اگتا ہے، وہاں پیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن فیکون کے ذریعے سے پیدا ہو گئے. ان کا میوہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے، خزاں لگتا نہیں، وہاں ماہ و سال گنے نہیں جاتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے یہاں ہے. یہ جو سورج ہے یہ جنت سے بالکل نیچے ہے. چاند بھی تو بالکل نیچے ہے نا، آسمانوں سے نیچے ہے. جنت تو 7ویں آسمان پر ہے. کبھی کبھی مجھے یاد آتا ہے کہ جنت آسمانوں پر ہے، کہ یہ ہمارا نبی کتنا عظیم کہ جو مدینے سے ہاتھ بڑھائے اور 7ویں آسمان پر جنت کے خوشے کو پکڑے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ عظمت کیا ہے ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جنت 7ویں آسمان پر ہے. اس لیے عارفوں سے جب سوال کیا جاتا ہے نا کہ جنت کہاں ہے، کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، عارفین یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت جو ہے وہ بے مثال ہے، لیکن مثالی جنت بہت سارے دنیا میں ہے. تو اگر آپ ہم سے پوچھو گے جنت کہاں ہے دنیا میں، تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ہم نے مولانا روم سے پوچھا کہ جنت کہاں ہے، وہ کہتا کہ ہر محبت کرنے والے کی جنت اس کے محبوب کے قدموں تلے ہے. اس کے لیے حضور نے یہ ذریعہ بنایا کہ سب سے محبوب شے دنیا میں رکھنی ہے تو ماں کو رکھو. سمجھ گئے میری بات کو؟ اب یہاں برا نہیں ماننا. وہ سمجھاتے ہیں برے انسان کی جنت اس کے لیے بری صحبت ہے، اور اچھی انسان کی جنت اس کے لیے اچھی صحبت ہے. اب کچھ علماء مبلغین یہاں تشریف فرما ہے، وہ بالکل اختلاف کر سکتے ہیں اس حدیث پر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حاضی ممبری، دوسری جگہ فرمایا ما بین ممبری و روزتی، جو جگہ میرے ممبر اور روزے کے درمیان ہے، حاضی ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. کیوں؟ سارے مدینے میں تو قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرے، آمنہ کے گھر میں بھی تھی نا، وہیں جنت کیوں؟ اس لیے اس جگہ جب میرا نبی کھڑا ہوتا تھا تو صحابہ آ کے ادھر جرمٹ میں آ جاتے تھے، انہیں سکون مل جاتا تھا. تو فرمایا صحابیو آپ کے لیے یہی جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. کچھ لوگ اس میں داخل ہوتے انہیں سکون ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے وہ جنت ہے نہیں. تو مجنون سے کسی نے پوچھا کہ تیری جنت کہاں ہے، اس نے کہا لیلا کے قدموں میں. تو مجنون کی جنت وہی تھی. عارفین لکھتے ہیں کہ ہر وہ جو جس سے محبت غایت درجہ کا کرے اور اس میں جو لازوال لامنتہائی مقام اس کو ملے، اور پھر اس شے میں جب اس کا مظہر وہی شے بن جائے اور اس کی اظہریت اس سے ثابت ہو جائے، نمودار ہو جائے، تو سمجھنا اس کی جنت اسی میں. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر وہ انسان اس کے ساتھ اٹھے گا جو دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرنے والا تھا. یہی تو اصل اس حدیث کی بنیادی تعلیم ہے. سمجھ گئے؟ آپ جو پڑھتے ہیں وہ بہت بڑی تعلیم ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل اس سے عرفا کیا سمجھاتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر آپ نے 24 گھنٹے مسجد میں گزارے اور بیت اللہ میں گزارے اور آپ کی محبت آپ کی دکان پر ہے، تو سمجھنا بیت اللہ میں رہ کر آپ جنتی نہیں ہو گئے. سمجھ گئے؟
اگر آپ مسجد میں کھڑے ہیں، قیام میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو تلاوت کر رہے ہیں عرفا کی زبان میں، عرفا کی، ہاں قطعی طور اگر آپ کا دل لا صلاۃ لمن بحضور القلب، اگر آپ کا دل اس نماز میں نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ جنت میں نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر کے مجلسیں جو ہوتی ہیں نا، ذکر وہ جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں۔ کیاری سمجھتے ہیں نا، چمن۔ آپ 10 لوگ جمع ہو گئے، آپ نے ایک دائرہ بنایا اور آپ اللہ اللہ کرنے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے آتے ہیں، ان کے کندھوں پہ بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا وہی جگہ جنت کی جگہ ہے، وہی جگہ جنت کی جگہ ہے۔ اب ہم سے پوچھو کہ ہمیں کوئی پوچھے کہ تیرا جنت کدھر ہے، اس کا جواب ہے جہاں مجھے قرار دل کو ملے، میری دنیا کی جنت ادھر ہے۔ اگر کسی کا قرار گنبد خضرا کے مکین کے قدموں تلے ہے تو سمجھ لو اس کا جنت مدینہ ہے۔ اگر کسی کو اس کی نعتوں میں لطف آتا تو سمجھ لو نعت کی مجلس اس کی جنت ہے۔ بات سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جہاں آپ کا قائد درجہ لامنتہی مقام مل جائے تو سمجھنا ادھر سے آپ کی جنت کی شروعات ہوتی ہے، وگرنہ آپ پھرتے رہیں گے زمین پر جنت کدھر ہے اور 7ویں آسمان پر بھی چلے جائیں گے۔ اگر دل نہیں لگا جنت میں تو آپ کرو گے کیا؟ آپ کہو گے نا مجھے واپس لے جاؤ، مجھے وہیں دودھ والے کی دکان پر لسی کا مزہ اچھا ہے لیکن تحت الانہار کا مزہ اچھا نہیں لگا، یار اب مجھے واپس لے جاؤ ادھر ہی دنیا میں، تو کرو گے کیا جنت میں؟ تو بعض شاق نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو ہمیں جنت کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں نئی چھم تمائی دنیا، نئی چھم تمائی، بابا کہتے ہیں کہ ہمیں تما نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میری مجلس میں بیٹھ گئے، میری مجلس نہیں ہے، اور آپ مجلس سے اٹھنے کے بعد آپ نے یہ تعین ہی نہیں کیا کہ ہمیں جنت کی تلاش کرنی ہے، تو یہ بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جنت کی تلاش کرو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جدھر محبت لے جائے، وہ اچھی سنگت میں لے جائے اور تمہارا دل وہاں پر آ جائے، سمجھنا تیری اس دن کی جنت وہی ہے۔ سمجھ گئے؟ تیری اس دن کی جنت وہی ہے۔ تو حسبان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مجھے یاد آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں جائیں گے آپ بھی میں بھی، یہ تو طے ہے میں جاؤں گا، آپ کا کفش بردار ہوں، خدمتگار ہوں، کیسے میں جنت نہیں جاؤں گا؟ میں تو جاؤں گا آپ کے ساتھ، لیکن مسئلہ مجھے یہ ستا رہا، اس لیے میں سوکھ گیا کانٹھی کی طرح۔ آپ تو ہوں گے وہاں نبیین اور صدیقین سے کے ساتھ اعلیٰ مقام پر، مجھ جیسا حقیر فقیر گنہگار کیا پتہ کدھر پڑا رہے گا، تو میں نے کون سا مزہ آئے گا وہ وہاں پہ؟ جب آپ میرے سامنے نہیں ہوتے تو میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے؟ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور یہ انم الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آیت اسی پر اتری۔ کہا یا رسول اللہ نے کہہ دو کہ جو جس سے محبت کرنے والے ہیں وہ وہیں پہ ہوں گے نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ مطلب یہ ہوا جس جنت کے خاکے ہم اپنی کتابوں پر اور اپنے قلموں سے بناتے ہیں وہ ایک خیالی دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اصل جنت دل کے تبحر کو اتنی وسعت دینے کا نام ہے کہ اس میں دو دنیا کے غم سما جائیں، دو دنیا کی آفتیں آ جائیں، اور پھر زبان سے ایک شکوہ کا لفظ بھی نہ نکلے، اتنا کہیں محبوب جس میں تیری رضا میں اسی میں خوش ہوں۔